اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کی اتنی بری عادت ڈال دی ہوئی ہے گڈا پور صاحب نے کہ اب ان معاملات کو سنبھالنا اور ریورس کرنا وہ بڑا مشکل ہوگا۔ جو ان کے اوپر مقدمات کا جو وہ سائے لہرا رہے ہیں، وہ مقدمات کے سائے جو ہے وہ کسی وقت بھی گہرے ہو سکتے ہیں۔ ایسے چلتے چلتے تو کوئی آپ کو بھی کہہ دے گا کہ آپ کو بنا دیتے ہیں، مجھے بھی کہہ دے گا کہ آپ کو بنا دیتے ہیں، تو اس طرح سے چلتے چلتے والی بات ہے نہیں، کوئی سنجیدہ اس پہ اگر کوئی بات ہوگی تو پھر اس کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی یا پارٹی کے ادارے فیصلہ کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، وی ایکسکلوسیو کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں خرم شہزاد، اور میرے ساتھ آج ہیں خصوصی مہمان جناب کامران مرتضیٰ صاحب۔ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر وکیل ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں، جہاں کے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے ان کی اپنی پارٹی نے ہی استعفیٰ طلب کر لیا ہے، اور اس وقت وہاں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخابات کے لیے جوڑ توڑ ہو رہا ہے۔ اس سچویشن میں جو پہلے سیاسی طور پہ پی ٹی آئی وہاں پہ بہت سٹرانگ تھی، لیکن اس وزیر اعلیٰ کی برطرفی کے بعد اب اپوزیشن کو موقع مل گیا ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں اور کوشش کریں کہ اپنا وزیر اعلیٰ وہاں پر لے کے آئیں، اور اس کے لیے جوڑ توڑ پہلے سے ہی شروع ہو چکا ہے۔ تو ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں۔ ہم کامران صاحب سے پوچھیں گے کہ اس وقت اپوزیشن کیا کر رہی ہے کے پی میں، اور وہ کتنی پر امید ہے کہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ لے کر آئیں گے۔ جی کامران بھائی بتائیے گا، آپ کی جو اس وقت کوششیں ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ اس وقت اگر تو پی ٹی آئی جو ہے وہ انٹیکٹ رہتی ہے، تو اس کے جو تین گروپ ہیں، ایک ایفیڈیوٹ گروپ، ایک عمران خان گروپ، ایک گنڈا گروپ، تو اگر یہ تو انٹیکٹ رہتی ہے تینوں، تو پھر تو ان کے پاس میجارٹی ہے۔ اور اگر یہ جو ہے نا وہ بکھر جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے شاید کہیں پہ کنٹیسٹ کرنے کا پلان کر دے، کیونکہ یہ بڑا رسکی ہے ان حالات میں۔ رسکی اس لیے ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے صوبے میں امن کا نشان کہیں پہ بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کی اتنی بری عادت ڈال دی ہوئی ہے گڈا پور صاحب نے کہ اب ان معاملات کو سنبھالنا اور ریورس کرنا وہ بڑا مشکل ہوگا۔ اور اسپیشلی اس صورت میں مشکل ہوگا جب کسی پارٹی کے پاس بھی کوئی واضح عددی اکثریت موجود نہ ہو اور وہ دوسروں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتا رہے۔ تو سٹل جو ہے نا وہ رابطے ہو رہے ہیں مختلف پارٹیز کے آپس میں، دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن کامران بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے اندر کافی دھڑے موجود ہیں اور بنے ہوئے ہیں، اور کافی ایک دوسرے کے خلاف ہیں، وہ ایک سائڈ پہ، دوسرا کچھ ایم این ایز کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ لکھ کے دیے ہوئے ہیں۔ ایک تو آپ کے خیال میں ان ایم پی ایز کے، سوری، ان کی کتنی تعداد ہے جنہوں نے ایفیڈیوٹ لکھ کے دیے ہوئے ہیں، اور کیا وہ اس وقت اپوزیشن کی طرف پلٹا کھا سکتے ہیں اور اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ منتخب کروانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ تقریباً 35 افراد جو سننے میں آیا ہے، 35 افراد ایسے ہیں ایم پی ایز ہمارے محترم جن کے ایفیڈیوٹس ہیں کہ ان کے ووٹ جو ہے وہ کسی اور کی مرضی کے ساتھ کاسٹ ہوں گے۔ اور اگر 35 افراد جو ہے یہ ایک بڑا کردار، ڈسائسو رول جو ہے نا وہ ادا کر سکتے ہیں، کسی طرف بھی چلے گئے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ دوسری طرف کو جو ہے وہ پھر منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ دڑھا کیا کرتا ہے، یہ آپس میں اکٹھا ہوتا ہے، انٹیکٹ رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ اب پھر اس کے باوجود جو ہے نا وہ ایک دڑا تو جو اب آفریدی صاحب کا وہ بنے گا، جو جن کو نامینیٹ کیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ گنڈاپور صاحب نے ریزائن کر دیا ہے، تعاون کی بات کی ہے، مگر جو ہے نا وہ بھی جو ہے وہ آفریدی صاحب کو نہ چلنے دیں گے اور کوشش یہی کریں گے کہ نہ چل پائیں، اور یا ایون جو ہے منتخب ہی نہ ہو پائیں۔ تو اس ساری صورتحال میں معاملہ جو ہے مشکل مرحلے میں ہے۔ اس کے جو سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، اور وہاں رہنے والے لوگ پہلے ہی بہت تکلیف میں ہیں، اور کئی سال سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ وہاں اب ٹریول بھی جو ہے نا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ باقی معاشی معاملات وہ اس سے الگ ہیں۔
تو اس میں جو سہیل آفریدی صاحب کی نامینیشن ہے وہ کتنا نقصان یا فائدہ پہنچا سکتی ہے پی ٹی آئی کو؟ بالخصوص بطور وکیل بھی آپ ہمیں بتائیے گا کہ ان پہ کچھ الزامات بھی ہیں، انہوں نے کچھ وائلیشن کی ہیں انفارمیشن ایکٹ وغیرہ کی، تو وہ ان کی جو نامینیشن ہے اس کے تناظر میں کیا صورتحال بن رہی ہے؟ ایسا ہے کہ ان کے ساتھ دو طرح کی ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو ان کو ان کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہونے دیں گی۔ ایک تو ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے، نوجوان ہے نسبتاً، اور نوجوان آدمی ٹھیک ہے انرجیٹک ہوتا ہے، مگر انرجیٹک ہونے کے ساتھ جو ہے نا وہ تجربے سے محروم ہوتا ہے۔ تو اب ایک شخص ایسا جو تجربے سے محروم ہے اور اس کمپلیکس صورتحال میں چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا، اور دوسرا جو ہے نا ان کے اوپر جو مقدمات، جو ان کے معاملات ہیں، کیا وہ آگے جا کے ان کے لیے کوئی مشکل تو نہیں صورت پیدا کر دیں گے؟ یہ بھی ایک ایسی وجہ ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے ان کا چلنا مشکل نظر آتا ہے بظاہر۔ اگر آ بھی گئے، انہوں نے کیری بھی کر لیا، وہ ان کو مل بھی گیا ووٹ آف کانفیڈنس، تو سٹل جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے نا کوئی زیادہ دیر تک چل نہیں پائے گا۔ یہ بیل جو ہے نا اس پہ نہیں آگے چل پائے گی۔ آپ کے خیال میں اگر یہ بن بھی گئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی تو یہ سروائیو نہیں کر سکیں گے؟ اسی طرح سے ہے۔ ایک تو سب کو اس کمپلیکس صورتحال میں سب کو خوش رکھ کے اور ساتھ لے کے چلنا، سب سے مراد یہ ہے کہ ایون پی ٹی آئی کے تینوں دھڑوں کو، اور دوسرا جو ہے نا جو ان کے اوپر مقدمات کا جو وہ سائے لہرا رہے ہیں، وہ مقدمات کے سائے جو ہے وہ کسی وقت بھی گہرے ہو سکتے ہیں۔ تو اس سارے معاملے پہ سر جمعیت علماء اسلام کی کیا پوزیشن ہے اور کیا حکمت عملی ہے؟ جمعیت اپوزیشن کی بڑی پارٹی ہونے کے ناطے جو ہے یہ ساری صورتحال کو بغور دیکھ رہی ہے۔ آ، بظاہر اس وقت جتنے ہمارے پاس جو نمبر گیم ہے اس میں تو ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اکٹھا ہو کے بھی بظاہر ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی حکومت بن پائے۔ اب یہ بات جو ہے نا وہ کوئی گروپ جو ہے پی ٹی آئی سے اس صورتحال میں اگر علیحدہ ہوتا ہے یا وہ علیحدہ ہو کے اس کی وہ کس طرف چاہتا ہے، اس کے اوپر معاملات ڈپینڈ کریں گے۔ یا پھر اگر یہ چل بھی پڑا، اگر اس وقت اکٹھا چل بھی گیا معاملہ، تو بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ چند ماہ سے آگے جو ہے نا بات آگے چل پائے گی۔ تو کیا یہ بات کنفرم ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے بھائی مولانا لطف الرحمان کو ایک مشترکہ امیدوار بنانے پر غور کر رہی ہے، یا فیصلہ ہو گیا اس بارے میں؟ دیکھیے، جب تک نمبر پورے نہیں ہوتے تو مولانا کے بھائی کو، لطف الرحمان صاحب کو جو ہے وہ اس آزمائش میں شاید ہم نہیں ڈالیں گے۔ آ، ان کو اگر ہاں نمبر پورے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ نظر آتا ہے کہ نمبر پورے کرنے کے ساتھ ساتھ ہم صوبے میں امن کو، لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کر پائیں اور کرپشن کو کسی حد تک کنٹرول کر پائیں، تو دین جو ہے نا یہ ذمہ داری قبول بھی کی جا سکتی ہے۔ مگر ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ پارٹی کے سامنے بھی معاملہ نہیں آیا اور کسی نے شاید ابھی تک جو اپوزیشن ہے انہوں نے بھی کوئی ایسا رسمی طور پہ کسی کو نہیں کہا۔ باقی تو ایسے چلتے چلتے تو کوئی آپ کو بھی کہہ دے گا کہ آپ کو بنا دیتے ہیں، مجھے بھی کہہ دے گا کہ آپ کو بنا دیتے ہیں، تو اس طرح سے چلتے چلتے والی بات ہے، نہیں کوئی سنجیدہ اس پہ اگر کوئی بات ہوگی تو پھر اس کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی یا پارٹی کے ادارے فیصلہ کریں گے۔ تو آج جو اپوزیشن کا اجلاس ہو رہا ہے پشاور میں، اس میں کیا حکمت عملی اپنائے جانے کی اطلاعات ہیں؟ کیا اپوزیشن کیا ڈسکس کرنے جا رہی ہے اور کیا متوقع فیصلہ کیا ہوگا اس میں؟ امکانات پہ غور کریں گے نا، پہلے تو اپنا وزن کیا جائے گا کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، اور کیا اس وزن کے ساتھ جو ہے کسی میدان میں اترا جا سکتا ہے یا چھوڑ دیا جائے۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ اپنا وزن اگر برابر ہو گیا تو پھر آگے جو چیلنجنگ صورتحال ہے اس کو ویٹ کریں گے کہ اس چیلنجنگ صورتحال کو جس میں امن امان برباد ہے، کوئی ٹریول نہیں کر سکتا صوبے میں، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ پھر معیشت کو ٹھیک کرنا اور کرپشن جو ہے نا اس کو ختم کرنا۔ یہ چیزیں اگر یہ ممکن ہوئیں تو تب جو ہے آگے جو ہے اسٹیپ فارورڈ ہوا جائے گا، اسٹیپ ان ہوا جائے گا۔ مگر اگر یہ چیزیں ممکن نہ ہوئیں تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر رسک ہی رسک ہے، پھر تو رسوائی رسوائی ہے۔ یہ پہلے جو جانے والے ہیں انہوں نے جو رسوائی لی ہے، پھر وہ یا اس کی رسوائی کا جو بچا کچا گند ہوگا وہ دوسروں کے اوپر آ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس رسوائی کو اپنی جولی میں ڈالا جائے۔ کامران صاحب یہ بتائیے کہ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا صوبے کے، ان پر بہت سارے مقدمات ہیں،
काफ़ी संगीन नौयत के मुकदमात हैं। पहले तो वज़ीर आला होने की वजह से वो उन मुकदमात से बचे रहे हैं, लेकिन अब वो जब वज़ीर आला नहीं रहेंगे तो अब आप उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? पार्टी के अंदर भी उनकी पोजीशन जो है वो अब कंप्रोमाइज्ड है, और मुकदमात बहुत सारे उनके खिलाफ हैं। और पहले वो एक्चुअली मफरूर थे जब वज़ीर आला बने, और वो मफरूरियत ख़त्म करके तो डायरेक्टली बरह रास्त वज़ीर आला हाउस आए थे हलफ उठाने के लिए। तो अब आप उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या हम उनको जेल जाता देख रहे हैं, या उनकी आगे आने वाली जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है? वो जो कुएं यार से निकले तो सूएदार चले, तो अब ये लगता ये है कि वो फिर जेल की तरफ ही जाएंगे, और बाकी को 5-10 साल अगले उनको जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक अदालतों में गुजारने पड़ेंगे। जो बज़ाहिर नजर आ रहा है। वैसे भी उन्होंने किसी से बना के नहीं रखी, कभी तमीज से बात नहीं की, कभी किसी की इज्जत जो है ना वो नहीं उन्होंने जो ना रखी, और इज्जत उछालने की हमेशा कोशिश की। तो जो इस तरह का शख्स होता है वो वैसे भी हमदर्दियों से मारूम होता है, दूसरों की डिस्क्रिप्शन जो है ना वो उससे मारूम रह जाता है। तो यकीनन जो है ना ये अब जो कुछ उन्होंने बोया है वो फसल कटने को है। तो आप बतौर सियासतदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मशवरा देते हैं कि अब यहाँ से आगे अपना सफ़र कैसे कैसे चलाएं और कैसे चलें, कि उनके लिए क्या बेहतर है? नहीं, देखिए, मैं उनको मशवरा देने वाला कौन हूँ? वो एक अलग से पार्टी है। मैं मशवरा अगर दे सकता हूँ तो अपनी पार्टी के अंदर, जेयूआई के अंदर दे सकता हूँ। मेरा हक नहीं है कि उनको कोई मशवरा दूँ। वो जाने, उनका काम जाने, वो जो चीज़ बेहतर समझते हैं उस तरह से करें। हाँ, ये सब कुछ पाकिस्तान के मफाद में होना चाहिए। तो जेयूआई को और अपोजिशन को क्या मशवरा देंगे आप? जेयूआई जो है वो बातचीत कर रही है, वो जो जो उसमें सिचुएशन को गेज कर रहा होता है, और वो वहीं पे अगर बैठा हुआ हो तो वो मेरा ख्याल है कि उसके लिए जो है वो सूरत हाल को असेस करने के बाद जो है फैसला करना निस्बतन आसान हो जाता है। यकीनन ये फैसला जो है खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के नहीं किया जाएगा, उसमें बाकी जो है ना जमात को इन्वॉल्व किया जाएगा पूरे मुल्क की सतह पे जेयूआई के लिए। मगर वो मौलाना चूंकि वहाँ पे मौजूद हैं गुज़िश्ता 3 दिन से, तो वो सूरत हाल को ज़्यादा बेहतर तौर पे असेस कर रहे होंगे। फिर देन जो है ना पार्टी को एतमाद में लेंगे, फिर उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे हम, क्योंकि अब कोई डिसीजन जो है ना ऐसा ले लिया जाए जिसमें किसी शख्स को सूरत हाल का मुकम्मल इल्म ना हो, मुकम्मल इदराक ना हो, और कोई ऐसी बात जो मैं आपके सामने कर दूं तो कल वो नुकसानदेह भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। नाजरीन, इस तरह के मजीद इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज़ के लिए और ख़बरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़ डॉट पी के। फिलहाल खुर्रम शहजाद को इजाज़त दें।